حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کی ادائیگی۔ عازمین حج نے مزدلفہ پہنچ کر نماز مغرب اور عشاء ادا کی۔ رات کھلے آسمان تلے گزاریں گے۔ شیطان کو مارنے کے لیے کنکریاں جمع کریں گے۔ آج فجر کے بعد حجاج رمی جمرات کے لیے منی جائیں گے۔ بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں گے اور قربانی کریں گے۔ حجاج کرام حلق کرانے کے بعد احرام کھول دیں گے۔ اے اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما، خواتین اور بچوں کو قتل کرنے والوں کو برباد کر دے، فلسطینیوں کو امن عطا کر اور دشمن پر غالب فرما۔ مسجد الحرام کے امام ڈاکٹر شیخ صالح بن عبداللہ کی خطبہ حج میں فلسطینیوں کے لیے خصوصی دعا۔ بولے اللہ تعالیٰ نے فساد فی الارض سے سختی سے منع فرمایا، جرم کرنے والوں سے انتقام کا تعین کیا۔ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہ پکارو ورنہ سخت سزا پانے والوں میں سے ہو گئے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرنا ایمان والوں کی شان ہے۔ غزہ میں اسرائیل کی دہشت گردی تھم نہ سکی، رہائشی عمارتوں اور خیموں پر ڈرون اور فضائی حملے، 4 صحافیوں سمیت 43 فلسطینی شہید، 100 سے زائد زخمی۔ شعبہ صحت کی تباہی سے 50,000 حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین اور بچوں کی زندگیوں کو شدید خطرات۔ امریکی حمایت یافتہ تنظیم کی جانب سے دوسرے دن بھی امداد معطل، تنظیم کا 4 میں سے 2 امدادی مراکز کھولنے کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف وفد کے ہمراہ سعودی عرب پہنچ گئے۔ وزیر اعظم عید الاضحیٰ سعودی عرب میں منائیں گے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے عید بھی ملیں گے۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے باہمی تعاون کے فروغ پر اہم گفتگو ہوگی۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری پر بات چیت کی جائے گی۔ امریکہ کا منافقانہ چہرہ پھر بے نقاب، 5ویں بار غزہ میں جنگ بندی اور امداد کی فراہمی کی قرارداد ویٹو کر دی۔ کونسل کے 15 میں سے 14 ارکان کا قرارداد کے حق میں ووٹ۔ چین اور روس سمیت سلامتی کونسل کے تمام ارکان کی برہمی۔ چین کا امریکہ سے سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کر منصفانہ اور ذمہ دارانہ موقف اختیار کرنے پر زور۔ فلسطین کا معاملے کو جنرل اسمبلی لے جانے کا اعلان۔ حماس نے کہا کہ قرارداد ویٹو کرنا امریکہ کی اسرائیل کے لیے اندھی طرفداری کی تازہ ترین مثال ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا چینی ہم منصب شی جن پنگ کو ٹیلی فون، دونوں رہنماؤں کا ٹیرف پر مزید بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق۔ ٹرمپ نے کہا کہ گفتگو مثبت اور تجارت پر مرکوز رہی، روس، یوکرین یا ایران پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کی ایک دوسرے کو اپنے اپنے ممالک کے دورے کی دعوت۔ ٹرمپ نے ایران اور افغانستان سمیت 12 ممالک کے شہریوں کے امریکہ میں داخلے پر پابندی لگا دی۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق اس اقدام کا مقصد امریکی عوام کو خطرناک غیر ملکی عناصر سے محفوظ رکھنا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ہارورڈ یونیورسٹی میں غیر ملکی طالب علموں کے ویزوں پر بھی پابندی لگا دی۔ Pakistan is combating a resurgence of terrorism in Balochistan, in Pakhtunkhwa. At the moment, this year, the rate at which terrorist attacks have taken place in Pakistan, if we continue on this trajectory, this year will be the bloodiest year in Pakistan's history. We have evidence that we have presented at the United Nations to the US government, dossier after dossier, of India's involvement in supporting, be it the BLA, and even the TTP and other organizations that conduct attacks in Pakistan. پاکستان اور بھارت میں جنگ ہوئی تو ٹرمپ کے پاس مداخلت کر کے رکوانے کا وقت نہیں ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے واضح کر دیا، کہا بھارتی حکومت آنے والی نسلوں کو پانی پر جنگوں پر مجبور کر رہی ہے۔ بھارت اقوام متحدہ کے چارٹر کے برخلاف پاکستان کے 24 کروڑ افراد کے پانی کے حق پر حملہ کر رہا ہے۔ بلاول بھٹو مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں خطاب میں بولے، بھارت بلوچستان میں مداخلت کرتا ہے، BLA اور TTP کو سپورٹ کرتا ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دہشت گردی کے بعد ہم بھارت سے جنگ کریں؟ ہم امن چاہتے ہیں جو پاکستان اور بھارت دونوں کے حق میں ہے۔ بلاول کا پاک بھارت کے درمیان جامع بات چیت کی اہمیت پر زور۔ امریکی اخبار سے انٹرویو میں کہا کہ بھارت کی حالیہ جارحیت سے جوہری خطرات میں اضافہ ہوا۔
مستقبل میں بھارتی جارحیت کا جواب دینے کے لیے پاکستان کے پاس بہت کم وقت ہوگا. سعودی عرب دونوں ممالک کے درمیان امن کے لیے کردار ادا کر سکتا ہے. بلاول بھٹو کی سینٹر جم بینک سے بھی ملاقات. حالیہ پاک بھارت کشیدگی اور بھارت کی جانب سے جاری بریفنگ دی. اب ہمارا ملک دہشت گردی یا جنگ سے نہیں پہچانا جائے گا. پائیدار مذاکرات پانی کے معاہدے کی بحالی کے خواہاں ہیں. پاکستان سفارتی وفد کی رکن سینیٹر شرین رحمان کہتی ہیں کہ سنتاس معاہدہ قانون کے تحت کسی یک طرفہ منسوخی کی اجازت نہیں دیتا. پانی پر حملے یا اس کو ہتھیار کے طور پر استعمال کو جنگی عمل سمجھتے ہیں. میں میڈیا میں کہا ہے کہ بلکہ سیز فائر کنٹرول لائن ختم ہو گئی ہے, واپس سیز فائر لائن چلی گئی, سیز فائر لائن پہ چلی گئی ہے. اور یہ بڑا امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے یہ جو آپ نے دیا ہے. میں نے کل دیا ہے. یہ میں دوبارہ آپ سے سننا چاہوں گا, بڑی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ. اب یہ کنٹرول لائن جو ہے اس سے اب یہ سیز فائر لائن چلی گئی ہے. جو 1948 میں جو ڈکلیئر یونائٹڈ نیشنز نے اس کو سیز فائر لائن کیا تھا, وہ جو جنگ بندی ہوئی تھی جس کے بعد ریزولوشن ہوا, سارا پروسیس جو ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو ایک یہ بھی انڈرسٹینڈنگ آئی تھی کہ یہ ڈسپیوٹس جو ہیں وہ بائی لیٹرلی ڈیل ہوں گے. اب یہ ملٹی لیٹرلی یا انٹرنیشنلی جو ہے ڈیل ہوں گے. پاکستان کا بڑا فیصلہ, بھارت سے شملہ معاہدہ ختم کرنے کا اعلان. ایل او سی پر 1948 والی پوزیشن. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ بھارت کے اقدامات کی وجہ سے شملہ معاہدے کی حیثیت اب ختم ہو گئی. معاہدے کی تمام شقیں ختم, جنگ کے بعد جو ہوا اس کی وقت کچھ نہیں رہی. شملہ معاہدہ ختم ہونے کے بعد کنٹرول لائن اب سیز فائر لائن ہے. معاہدہ دو ممالک کے درمیان ہے, اس میں ورلڈ بینک یا کوئی تیسرا فریق نہیں. سیز فائر لائن اس کا اصل سٹیٹس تھا جو بحال ہو جائے گا. شملہ معاہدے کے حوالے سے کوئی باضابطہ فیصلہ نہیں. ذرائع دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے بھارت کے ساتھ کسی دو طرفہ معاہدے کو معطل یا منسوخ کرنے کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا. ہمارے کیسز کو آئین و قانون کے مطابق سنا جائے. چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی عدالتوں سے اپیل. کہا احتجاج کا فائنل پلان بانی پی ٹی آئی خود دیں گے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی حکومت پر کڑی تنقید. بانی کے خلاف کیسز کو فرمائشی پروگرام قرار دے دیا. احتجاج کا حق رکھتے ہیں, ہم نے تحریک سڑکوں پر کرنی ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد گفتگو. کہا بانی پی ٹی آئی نے فنڈز انسانی فلاح پر لگانے کا حکم دیا ہے. معاشی ٹیم کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات بجٹ سے پہلے کرائیں گے. اگر ملاقات نہیں کرائیں گے تو پھر لائحہ عمل طے کریں گے. کرپٹو کرنسی کی دنیا میں پاکستان بھارت سے بہت آگے. پاکستان نے امریکہ کے صرف 3 ماہ بعد ہی اپنا بٹ کوائن ریزرو بنا دیا ہے. کرپٹو کونسل کے سربراہ بلال بن ثاقب نے بٹ کوائن کانفرنس میں دنیا کو حیران کر دیا. کہا کہ پاکستان حکومتی سطح پر اسٹریٹجک بٹ کوائن ریزرو قائم کرنے کے لیے پرعزم ہے. ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں گہما گہمی. خریداروں کو من پسند جانور کی تلاش. عارضی منڈیوں میں بھی لوگوں کا رش. نیو کراچی کی مویشی منڈی میں خوبصورت بیل کالو خریدار کا منتظر. لاہور کے شہری من پسند جانوروں کی سجاوٹ میں مصروف. بچے بھی مہمانوں کی خاطر مدارت میں مگن. موسمی ہو یا پیشہ ور کسائی کریں گے خوب کمائی. کسائیوں کا سیزن آ گیا. عوام کی جیبوں پر چاقو چھریاں چلانے کی تیاریاں. اوزاروں پر دھار لگا لی. کراچی والوں کے لیے اچھی خبر. بجلی کی قیمت میں 2 روپے 99 پیسے فی یونٹ کی کمی. کراچی کے سوا باقی ملک کے لیے بجلی 93 پیسے فی یونٹ مہنگی. نیپرا نے بجلی کی قیمتوں سے متعلق الگ الگ نوٹیفیکیشنز جاری کر دیے. کراچی والوں کے لیے خوشخبری. بڑی عید کے تینوں روز گیس ملے گی. عید کے پہلے دن صبح 5 بجے بحال ہونے والی گیس پیر کی رات 12 بجے تک بلا تعطل فراہم کی جائے گی. منگل 10 جون سے گیس فراہمی کا پرانا شیڈیول بحال ہو جائے گا. کراچی میں نوجوان پر بااثر شخص کے تشدد کے واقعے کا ڈراپ سین. متاثرہ نوجوان نے ملزم کو معاف کر دیا.
سدھیر نے عدالت میں بیان دیا کہ میں کوئی کیس نہیں کرنا چاہتا، عدالت جو بھی فیصلہ کرے مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ عدالت نے ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا، تفتیشی افسر سے آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ طلب۔ کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں فائرنگ سے جاں بحق علی عدیل نقوی کی نماز جنازہ ادا، خالد مقبول صدیقی، انیس قائم خانی، فاروق ستار سمیت دیگر کی شرکت۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ واقعہ شہر کا امن تباہ کرنے کی سازش ہے۔ مقتول MQM پاکستان کے ٹاؤن ممبر تھے، دوستوں کے ساتھ الکرم سکوائر پر بیٹھے تھے، 2 موٹر سائیکلوں پر 4 ملزمان نے فائرنگ کر دی۔ اور کوئٹہ کے اسپتال میں نامعلوم خاتون کمسن بچی کو چھوڑ کر فرار، بچی کی عمر 5 سے 6 سال ہے۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق بچی کو جلانے کے ساتھ جسم پر تشدد کے نشانات موجود ہیں، بچی کو تشویشناک حالت میں وارڈ میں داخل کر دیا گیا۔